الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ ہمارا آج کا خطبے کا موضوع تھا کہ صاحب فضیلت اور ممیز لوگ جو اپنی صفات کی وجہ سے سوسائٹی میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں ان کی قدر کریں اور ان کی خوبیوں کا اعتراف کریں۔ ہمیں ایک روایت سنائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پر تعریف کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ہم نے اس روایت کو دانتوں سے پکڑ لیا ہے مضبوطی کے ساتھ کہ کسی کی تعریف نہیں کرنی، تاکہ اس کی عادتیں بگڑ نہ جائیں، کہیں وہ سچی مچی ہی اچھی خوبیوں کا حامل نہ ہو جائے۔ وہ غیبت جس کو روایت میں 36 زناؤں سے بدتر قرار دیا گیا ہے، اگرچہ میں یہ تقابل تسلیم نہیں کرتا، اس کو بھی بس کہانی سمجھتا ہوں، لیکن جو اصحاب یہ روایت کرتے ہیں قرآن کا یہ حکم کہ بدگمانی مت کرو، سوچنے پر گناہ نہیں ملتا، سوچ پر گناہ نہیں ملتا جب تک عمل نہ کرو، لیکن بدگمانی ایسی چیز ہے کہ اس میں سے صرف سوچ بھی گناہ ہے اس کی۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، صرف گمان بھی بدگمان وہ ہے، گناہ ہے، اگرچہ تم اس بدگمانی پر عمل نہ کرو، وہ عمل خود کروا لیتی ہے۔ غیبت مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی عدم موجودگی میں بات مت کرو اس کے بارے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا کہ اپنے مردہ بھائی کی لاش میں سے نوچ کے کھائے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تمہیں کراہت آتی ہے، اور وہ جو تم کر رہے ہو غیبت، وہ اصلاً یہی ہے، وہ بھائی موجود نہیں ہے، وہ مردے کی طرح ہے، تم جو چاہو اس پر الزام لگا دو، وہ کون سا اپنا دفاع کر سکتا ہے؟ کون سا پلٹ کے کہہ سکتا ہے کہ آپ خود کتنے عاجی ہیں؟ تو غیبت دبا کے ہوتی ہے، بدگمانی دبا کے ہوتی ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے وضو کرتے کھانا کھاتے نماز میں بدگمانی لوگوں کے بارے میں رکھ کے نماز پڑھتے، لیکن اچھے کو اچھا نہیں کہنا۔ حالانکہ اب وہ جو سنتے ہیں کہ ایک بندے نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس شخص سے بہت محبت کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اسے بتایا؟ کیا بتایا کہ کس خوبی کی وجہ سے تم اس سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں بتایا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو جا کے بتاؤ، تاکہ وہ اس خوبی کی حفاظت کرے۔ ہاں بھائی، لوگ میرے اندر یہ چیز پسند کرتے ہیں، اس کی کوئی ویلیو ہے سوسائٹی کے اندر، اور اس کو ضائع نہ کریں۔ اپنی اولاد کے اندر دیکھیں آپ، سارا برا کوئی بھی نہیں ہوتا، سارا اچھا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ خوبی دیکھیں، اس کی تعریف کریں، اس کو پروموٹ کریں، یہ بھی امر بالمعروف ہے۔ جس طرح لوگوں کے اندر برائیاں نہ بھی ہوں تو برائیاں ہم پیدا کر کے آگے پیچھے بتاتے،
کسی کی نیکی کے بارے میں کوئی پوسٹ لگائیں، لوگ یقین نہیں کریں گے، نیچے 100 اعتراض کریں گے، لیکن کسی کی بدی کے بارے میں آپ ڈال دیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، جناب علی وہ جی 150 اس کے شیئرز ہو گئے جناب علی، اور اس کے 700 750 کمنٹس ہو گئے اس پہ، جناب علی بڑا حق بولا ہے جی فلاں ہے جی۔ لوگ بدی کے بارے میں افواہ پر بھی، افواہ کو بھی وہی سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں، کسی کی نیکی کو بیان کریں تو عادت ہی نہیں ہے، ہمیں کرنے کی بھی عادت نہیں ہے، اور اگر کر بیٹھیں تو اگلوں کو ہضم بھی نہیں ہوتا، میں معدہ قبول ہی نہیں کرتا ان کا خوبی کا، جبکہ قرآن بھرا ہوا ہے، اللہ پاک نے صحابہ کی خوبیاں بیان کی ہیں، وہ جو ان سے پہلے یعنی انصار والے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے پاک نے فرمایا کہ یہ جب مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے تو یہ لوگ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی انفسہم، وہ ان کی اپنی جان کے اندر کوئی، جب مال تقسیم ہوتا ہے، مال غنیمت لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے، ڈھیروں مل رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتے بھی نہیں اس کی طرف، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود فاقہ بھی ہو تو کوشش کرتے ہیں کہ لقمہ کسی کے منہ میں دیں، یہ انصار کی تعریف۔ صحابہ کی مختلف صفات کی اللہ پاک نے تعریف فرمائی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، یہ تعریف نہیں ہو رہی، قرآن بھرا ہوا ہے، احادیث ہے اس کے بارے میں، نام لے کے تعریف کی گئی۔ ابھی جو آدمی آئے گا، اگر کسی نے زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو ابھی جو آدمی آئے گا اس کو دیکھنا تھا، تعریف نہیں، بندہ معروف نہیں، سب سے اس کا تعارف نہیں کروایا۔ عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے اس کو بتایا نہیں کہ تیرے بارے میں یہ بشارت حضور نے 3 دن مسلسل دی، اور 3 دن تو ہی آتا رہا، تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں دل صاف کر کے رات کو سوتا، ان کا کچھ بھی نہیں کیا، اس نے ساری رات جاگتا رہا کہ ابھی اٹھے گا اور پتہ نہیں کتنے سپارے پڑے گا، اور تہجد میں رہا، کوئی نہیں، تہجد بھی نہیں پڑھی اس نے، بس جب کروٹ بدلتا تھا تو سبحان اللہ الحمدللہ کر کے تو وہ سو جاتا تھا۔ پھر جب 2-3 دن مسلسل گزر گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کی عبادت، اس سے پہلے کہ اس کی عبادت کی کراہت میرے دل میں جو ہے وہ پیدا ہو یا تحقیر پیدا ہو، تو میں سے پوچھ ہی لوں گے یار تو کون سا کشتہ کھاتا کہ تیرے بارے میں نبی 3 دن بشارت دیتے رہے کہ زمین پر چلتا پھرتا جنتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھ لو، عبادت تو میں وہی کرتا ہوں جو تو نے دیکھ لی، بس فرض نماز پڑھتا ہوں، مطلب اپنی جماعت کے ساتھ جو پڑھ کے آتا ہوں تو بس سو جاتا، صبح اٹھ کے فجر پڑھ لیتا۔ ان کا وہ واپس چل پڑے، پھر اس کو بتایا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے بارے میں ہے، لیکن جب وہ پلٹ کر چلے تو انہوں نے کہا سنو ایک بات ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو میں سینہ صاف کر کے سوتا ہوں، کسی کے بارے میں میرے سینے میں کوئی گلا شکوہ، کوئی غم و غصہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی سب کو معاف کر کے ڈیلیٹ کر کے سارے، تو پھر سوتا ہوں۔ حضور نے جب انہوں نے جا کے حضور کو بتایا کہ اس بندے نے یہ کہا، تو آپ نے فرمایا ذالک من سنتی، میں بھی اسی طرح سینہ صاف کر کے سوتا ہوں، یہ میری سنت ہے، تم میں سے جس کو یہ استطاعت ہو، جس کی یہ پیچ ہو، یہ کر کے سوئے، سینے صاف کرو۔ تو ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ مرنے کے بعد تعریف کرنی ہے، جیتے جی تعریف نہیں کرنی۔ او یار آپ کی اولاد میں 2-4 خامیاں ہوں گی، 2-4 خوبیاں بھی ہوں گی، وہ خوبیوں کی تعریف کرو تاکہ وہ ان خوبیوں کی حفاظت کرے کہ میرے والدین کی نظروں میں میرا کوئی مقام ہے، وہ مقام ڈیمیج نہ ہو جائے، وہ جو امیج ہے وہ ڈیمیج نہ ہو جائے، میں اپنے آپ کو بچا کے رکھوں۔ ہم اس طرح اس کی بےعزتی کرتے ہیں دوستوں کے سامنے، دوسرے میں، محلے میں، ادھر ادھر، جو ہمارا بچہ تو جی ایسا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چھپ کے کرتا ہے وہ سامنے کرنا شروع کرتا ہے، جو بگاڑ نہیں بگاڑ لے۔
کہتے ہیں جی اولاد بدتمیز ہو گیا، بدتمیز ہم نے کی ہے، اپنی عزت خود بچانی ہوتی ہے، بچہ عذر پیش کرے اس کا عذر قبول کرو، حضور نے فرمایا میں مومن کا عذر قبول کرو، یعنی وہ اگر کوئی بہانہ کر دیتا ہے تو یار تم مان لو۔ بچہ کہتا ہے میں جماعت کے ساتھ پڑھ کے آیا ہوں، بٹ ٹھیک ہے مان لو یار، نہیں تحقیق و تفتیش کرنی ہے کس کے ساتھ کھڑا تھا، محمد امام صاحب نے کون سی صورت پڑھی تھی، وہاں ہوا ٹھیک ہے، یعنی ہم نے کورٹ مارشل کرنا ہے، اس پر جرم ثابت کرنا ہے، اس کے بعد ثابت کرنے کے بعد آپ نے اس کا کیا بگاڑ لیا، وہ جو ایک حیا کا پردہ تھا درمیان میں اپنے ہاتھوں چاک کر دیا، اب وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ہاں میں کرتا ہوں۔ اگر وہ آپ کو دے کے سگریٹ کہیں پھینک دیتا ہے تو اگنور کریں آپ، اب تفتیش کر کے لازماً اس کو سگریٹ پینے والا ثابت کر کے آپ کیا کر لیں گے، اس کو پھانسی پہ لٹکا دیں گے، کچھ نہیں نا، وہ جو ایک پردہ تھا وہ آپ نے چاک کر دیا اپنی عزت کا۔ اسی طرح میاں بیوی کا معاملہ ہے، بھائی بیوی میں 100 خامیاں ہوں گی لیکن اللہ نے اس میں کوئی خیر بھی رکھا ہوگا نا، احسان تکرہ شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، تمہیں ان کی اگر کسی چیز سے کوئی کراہت ہے، فَإِن كَرَهْتُمُوهُنَّ، ناپسند کوئی ایک چیز اس کی ناپسند ہوگی، انسان ہے نا، وہ بھی کسی فیملی میں رہ کے آئی ہے، وہاں سے اس نے کچھ سیکھا ہوگا، کوئی اچھی سیکھی ہوگی، کچھ بری بھی سیکھ لیتا، اس کی تہذیب کریں، اس کو درست کرنے کی کوشش کریں خامی کو، لیکن خوبی کو سراہیں جو اس میں خوبی ہے، ساری خوبیاں ہماری بہن میں ہی نہیں ہیں، سارے عیب ہماری بیوی میں ہی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے بیوی بھی شوہر کا خیال کرے، شوہر میں اگر 2-4 باتیں بری بھی ہیں تو دوسروں کے شوہروں میں بھی اسی طرح ہے، آپ کا شوہر اگر وہ جی اگنور کرتا ہے، جی وہ ٹائم نہیں دیتا، جی فلاں ٹھیک، لیکن آپ کا شوہر ہڈیاں تو نہیں نا توڑتا، وہ بھی ہیں جن کی بیویاں حوروں جیسی ہیں اور مار مار کے فریکچر کر دیتے ہیں، دن رات ان کے ماں باپ کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں، یہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، دوسروں کی بیویاں اچھی لگتی ہیں، دوسروں کے شوہر بھی اچھے لگتے ہیں، بڑے بیوی جب دوسرے شوہروں بار گئے وہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے، اس نے ایسے کر دیا بیوی کے کہنے سے، تو ساتھ پھر یہ نہیں بتاتی کہ وہ بیوی کو پھینٹی بھی لگاتا ہے، وہ وائپر سے بھی مارتا ہے، وہ جو ہاتھ میں آتا مار دیتا ہے، وہ تیل گرم پھینک دیتا ہے اس کے اوپر، یہ نہیں بتائیں گی۔ تو سب کے شوہروں میں کچھ خوبیاں ہیں کچھ خامیاں ہیں، سب کی بیویوں میں کچھ خوبیاں ہیں کچھ خامیاں ہیں، طریقہ کار یہ ہے کہ جو خوبیاں ہیں ان کو پروموٹ کرو، اس کی تعریف کرو تاکہ اسے پتہ ہو کہ میرے شوہر کے نظروں میں میرا کوئی عزت ہے، کوئی مقام ہے، میں اس کو ڈیمیج نہ کروں۔ یہی معاملہ شوہر کا بھی ہے، غیبت کا بھی گناہ ملتا ہے، قیامت کے دن اللہ پاک آپ کو اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ فلاں کے بارے میں آپ نے برا کیوں نہیں کہا، فلاں کے برے کی برائی کو کیوں نہیں کہا آپ نے، اس کی برائیاں کیوں نہیں معاشرے میں گنوائیں، ہاں یہ اللہ پاک کہے گا کہ تم نے اس کی برائیاں، اب ثبوت دو، ثبوت کہاں سے دیں گے آپ، منہ سے کہنا تو آسان ہوتا ہے لیکن ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو جو پیسے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو آپ کے خیر کے کام آتے ہیں، اس کی تعریف کریں۔ مطعم ابن عدی مشرک مرا ہے، لیکن چونکہ اس نے جب حضور طائف سے آئے تو اس نے حضور کو پناہ دی اور اپنی بیٹوں کے ساتھ آیا، 6 بیٹوں کے ساتھ، اور حضور کو لے کر گیا مکے کے اندر حرم کی حدود میں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ غزوہ بدر میں جو 70 بندے مشرکین قید کیے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی کا ریگارڈ کرتے ہوئے، تاکہ ان کے جو بیٹے مسلمان ہو گئے ہیں انہیں احساس ہو کہ مشرک ہونے کے باوجود ان کے باپ کا جو میرے اوپر احسان ہے وہ میرے دل میں ہے، وہ مقام۔ تو آپ نے فرمایا اگر آج مطعم ابن عدی ہوتا تو میں اس شخص کے کہنے پر ان 70 کے 70 بدبودار لوگوں کو میں چھوڑ دیتا۔ یہ مقام ہے مطعم ابن عدی کا، مشرک مرنے کی صورت میں بھی، لیکن اس نے جو نبی پر احسان کیا تھا اس کے بیٹوں کا سینہ کتنا چوڑا ہو گیا گا کہ ہمارے باپ نے جو کیا تھا اس کے باوجود حضور۔ اسی طرح آپ وہ پڑھتے ہیں کہ وہ جو بنو حوازن کے خلاف جب گئے تو مسلمان
اور انہیں یہ غرور تھا کہ آج ہم اتنے ہیں تو ہمیں فتح نصیب ہوگی، تو اللہ پاک نے تھوڑا سا مزہ چکھایا، شکست ہو گئی ظاہر، کوئی 5-6 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے، تو حضور خود تیروں کے اس بچھاڑ میں بڑھتے جا رہے تھے، اپنے خچر کو آگے لے جا رہے تھے، فرما رہے تھے انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ عبد المطلب کا کیا؟ عبد المطلب دلیر تھے، بہت شجاع تھے، نبی ہوتے ہوئے بھی۔ عبد المطلب شرک کی حالت میں فوت ہوئے، بیٹوں کے نام سارے شرکیہ رکھے ہوئے تھے سوائے عبداللہ کے جو حضور کے والد تھے، باقی بتوں کے نام پر، لیکن ان کی بہادری کا حضور نے اعتراف کیا اور اس کی طرف خود کو منسوب کیا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو خدا را مرنے کے بعد بڑی تعریفیں کرتے ہیں، جو نئی خوبی ہوتی وہ بھی بیان کرتے ہیں تاکہ اس میت کے گھر والے ان کی قدر کریں گا، ماشاءاللہ جنہوں نے گواہی دیا ہمارے والد صاحب کی کہ جنتی، زندگی میں یہ کریں تاکہ لوگوں میں خیر پروموٹ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔